اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول۔ ارشاد باری ہے کہ آپ دے کولو چند دے بارے سوال کیتا وینا، فرما دیو کہ اے مقرر کیتے گئے وقت لوکاں واسطے اور حج واسطے، عبادات واسطے۔ اللہ کریم نے عبادت دے اوقات اور تاریخاں حج، رمضان وغیرہ جڑیاں انہاں دا اعتبار قمری مہینے دے رکھے، اور اسے اللہ دیاں بے شمار مصلحتاں۔ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ قمری مہینے شمسی مہینے دے مقابلے گردش کردے رہندے سال، اور رمضان المبارک بہار خزاں گرمیاں سردیاں ہر موسم چلدا رہندا۔ اگر شمسی تاریخاں دا اعتبار ہوندا تو شاید جون جولائی رکھ دیتا ویندا تو جون جولائی ہمیشہ گرمیاں چاہندا، یا دسمبر جنوری رکھ دیتا ویندا، دسمبر جنوری ہمیشہ سردیاں چاہندی۔ تو اللہ پاک دیاں اپنی حکمتاں اس نے عبادات جڑیاں حج اور روزہ اس نے قمری مہینے چند دیاں تاریخاں دے نال متعلق کر دیتیاں۔ اس طرح حج بھی ہر موسم پھردا رہندا، گرمیاں بھی حج ہوندا، سردیاں بھی ہو، تاریخ پھردی رہندی ہے، چونکہ یہ مہینہ 10 دن سال جڑا قمری شمسی سال نالوں 10 دن کم ہوندا، تو ہر سال 10 دن دا فرق پوندا رہندا۔ اج دے نوجوان طبقے اور اج دا جڑا ساڈے معاشرے دا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم عید تے ساری دنیا تے مسلمان ایک دن ادا کرن، کسے ہکی کام وچ تے اتفاق و اتحاد ہو جائے، بلکہ چاہیے یہ ہے کہ ہر کام وچ اتفاق و اتحاد ہوئے۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، مرکز ہدایت بیت اللہ شریف ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اعمال ایک ہے، تو پھر اتحاد کیوں نہیں؟ سارے پورے معمولات زندگی چ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد دیاں بھی حدود نے، جتھے ممکن ہے اتھے ہی ہونا۔ اوقات تو سارے اتحاد نال، وقت تو ساری دنیا دا ایک نہیں ہو سکتا کہ اسی آ کے ساری دنیا تے صبح دے 8 بجے عید پڑھی جائے تو اس ویلے پوری دنیا تے صبح دے 8 ہی بجے ہونے، یہ تو ممکن نہیں۔ یہ اللہ کریم دا بنایا ہوا نظام ہے، کسی جگہ صبح دے 8 ہو سن تو کسی جگہ رات دے 8 ہو سن، کسی جگہ دوپہر ہو سی، کسی جگہ سیری ہو سی۔ اللہ کریم دا ایک نظام ہے کہ سورج اور چند جڑے وہ جب سماوی تیر رہے، اس سے تیرنے والے سیارے ایک زمین بھی ہے، لیکن اللہ نے انہاں دیاں گردشاں، انہاں دے راہ ایسے مقرر کر دیتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت تے، اپنے اپنے راہ تے، اپنی اپنی جگہ تے ہر شے موجود ہوگی۔ تو اتحاد اس گل کہ چن ویک کے روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، اپنی رویت پہ روزہ رکھو، آپ چن ویک کے عید کرو۔ اور اپنی رویت تو کیا مراد ہے؟ اگر موجودہ اور یہ نوی تکنیک جڑی نوی ایجادات آ گئی ہیں انہوں استعمال کر کے ویکھیے تو ہوں علاقے جڑے وہ وقت تے تقسیم ہو گئے، اور تقسیم کیتے جا سکتے ہیں کہ کس جگہ تو لے کے کس علاقے تک اتھے چند نظر آ سکتا، اور کتوں لے کے کتوں تک چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں۔ لہذا جتھے چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں اتھے رویت کم دا اطلاق نہ ہو سی۔ جس علاقے چند نظر آنے دا امکان ہے
اسے اگر بدل ہے یا جھاڑے یا طوفان ہے یا کوئی وجہ تے کسے اس پورے زون وچ کسے جگہ بھی دو بندے شہادت دے دیں کہ اساں چند تک لیا تو انہاں دی شہادت مفتی صاحب قبول کر لینے تو اس دا اطلاق اس زون تے ہونا چاہیے جسے چند نظر آنے دا امکان ہے. ہن دنیا دے کتنے زون ہیں کتھوں تو لے کے کتھوں تائیں یہ متعین کیتا جا سکتا کہ کس طول بلد کس عرض بلد کتھوں لے کے کتھوں تک یہ امکان ہے یا چند نظر آنے دا اس علاقے چ اس حکم دا اطلاق ہونا چاہیے. جنہ علاقیاں چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں ہے بلکہ کوئی علاقے تو ایسے ہیں جتنے سورج تو پہلے چند غروب ہو گیا, کچھ علاقے ایسے ہیں جنہ سورج دے نال ہی چند بھی غروب ہو گیا اس دے نظر آنے دا امکان ہی نہیں, انہاں تے رویت کم دا اطلاق نہیں ہوندا, انہاں دی رویت بندی نہیں, اتنے چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں. تو رات میں ٹیلی ویژن تے بحث سن رہے سا کراچی تو مفتیان کرام دی آ رہے سی, بڑے بڑے صاحب علم لوگ لیکن گل سمجھ نہیں آتی. وہ فرما رہے سن کہ دنیا کسی جگہ بھی چند نظر آوے دو مسلمان اس دی شہادت دین اتھوں دے مفتی صاحب انہاں دی شہادت قبول کر لین تو پھر وہ مفتی صاحب دنیا دے کسی ملک دے مفتی صاحب نو اطلاع دین اور اطلاع مصدقہ ہوندی اس دا طریقہ جڑا ٹیلی فون نہ ہوئے کہ ٹیلی فون کوئی بندہ بھی کر سکتا پتہ نہیں دوسرے سرے تے کون بول رہا. حالانکہ ہن ٹیلی فون بھی یہ سہولت آ گئی ہے کہ جڑا بول رہا اس نو بھی اس دی تصویر بھی نال آ جاندی ہے. ہن جڑا موجودہ ٹیلی فون ہے ساڈے پاکستان وچ اجے یہ جاری نہیں ہوئی لیکن وہ ٹیلی فون اتنے ملتے ہیں. میرے کو بھی ایک پیا کہ جسے بندہ گل جڑا کردا پیا ہوئے اس دی تصویر بھی نال آ ویندی ہے, پتہ لگدا ہے کون بندہ گل کردا پیا. اسی طرح انٹرنیٹ وغیرہ یا سیٹلائٹ اے بے معتبر ذرائع انہاں تے اگر وہ مفتی صاحب اطلاع دے دیں اور دنیا دے اس ملک دوسرے ملکاں دے مفتیان کرام قبول کر لین تو ساری دنیا تے ایک دن عید ہو سکتی. لیکن یہ بڑی سادگی ہے, ساری دنیا تے ایک دفعہ دن ہوندا ہی نہیں تو ایک دن عید کس طرح ہوئے گی. پھر یہ سوال پیدا ہونا کہ ہن امریکہ جتھے ساڑھے تو 12 گھنٹے فرق ہے اگر اتنے شامی چند نظر آیا تو ساڑھے کو تو اس ویلے فجر ہوندی ہے تو سیٹلائٹ تے اطلاع آگے بھی چند نظر آ گیا تو اسی اس دن عید کر چھوڑی نہ تو انہوں دی شام انہوں دی رات ہو سی جنہ چند تک کیا وہ اگلے دن عید کر سن تو اسی ایک دن پہلے عید کر لی. یہ کس طرح ممکن ہے؟ میرے خیال ہے مفتیان کرام نو اپنے اس فیصلے تے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اتحاد دا سبق تو اسلام نے پہلے دیتا چونکہ چند دی تاریخ تے عید ہوندی. ہن یہ قدرت دا نظام ہے کہ چند دی وہ تاریخ کیڑے علاقے کس دن ہے. اس گل تے تو سارا دا اتفاق ہے کہ یکم شوال نو عید ہوندی. ہن یکم شوال اتھے اج ساڑھے تو جڑے ہیں پچھے لوگ اتنے پہلے ہو چکی وہ ساڑھے تو پہلے. اج ہوں بنگال ہے جو اتنے سارے عید ہے وہ انہوں نے ٹائم زون ساڑھے تو پہلے 1 گھنٹہ تو ساڑھے تو اگے اتنے کل چند نظر آ گیا اتنے نہیں آیا اتنے غروب ہو گیا سی اتنے پہنچ جاتا تو اتنے اج عید ہو رہی ہے. اج بھی میں خبراں سنیا کہ وہ لوگ عید کر رہے ہیں انہوں نے چند نظر اس ٹائم زون ہے چند جتنے چند نظر آنا چاہیے تو یہ حضور دے حکم دے مطابق انہوں دی روایت دے وچ آ گیا. ساڈے میں پہلے مینوں یہ خیال ہوندا ہے کہ پاکستان وچ بھی ممکن ہے چونکہ ادھے گھنٹے دا جو ہے وقت دا فرق ہے اتھوں دا تے کراچی دا تے ادھا گھنٹہ تو بڑا ٹائم ہوندا ہو سکدا اتھے چند نظر آ جاوے اور اتھے ساڈی جڑی روایت اسے اس دا امکان نہ ہوئے. تو راتی ساڈے جڑے ماہر فلکیات گل کر رہے سن اللہ انہاں دا بھلا کرے وہ ایک گل بالکل انہاں واضح دسی ہے کہ پاکستان دے جنوب مشرقی علاقیاں تے ممکن ہے کراچی پسنی گوادر یہ جڑے ساحلی علاقے جنوب مغربی انہاں چ ممکن ہے کہ چند نظر آ جائے کہ اتھے امکان ہے. باقی یہ جڑے سارے یہ علاقے بہاولپور ملتان لاہور یہ سارا پاکستان جڑا ارے اس سے نظر آنے دا امکان ہے کوئی. ہوں اگر راتی پسنی تو یا گوادر تو اطلاع آ بھی ویندی اور اس اطلاع نو مفتی صاحب منظور فرما بھی لیندے اور وہ اعلان کر دیں کہ سارے عید کرو تو یہ تو بڑی زیادتی درست نہیں ہے. جتنے چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں جنہ دی روایت چند ہے ہی نہیں
انہوں کو عید کیوں کرائی جائے؟ انہوں نے تو رمضان ضائع کرنے والی گل سی. ہوں بجائے اس دے کہ وہ ساری دنیا تے ایک دن عید ہوئے، عید اگے ہی ایک دن ہوندی ہے، یعنی یکم شوال، عید الفطر یکم شوال میں ہوندی ہے. یہ اہتمام کیتا جائے کہ موجودہ جڑی ایجادات ہیں انہوں کام وچ لیا کے تے وقت دے جڑے علاقے وہ تقسیم کیتے جان، جس میں انگریزی ٹائم زون آکھتے ہیں، کہ وہ طول بلد عرض بلد دے حساب نہ، اور یہ اندازہ مقرر کیتا جائے کہ کتھے امکان ہے چند نظر آنے دا اور کتھے امکان نہیں. جتھے امکان ہی نہیں اتنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بے فکر ہو کہ اپنے روزے رکھن. جتھے چند نظر آنے دا امکان ہے اس پورے زون اس پورے علاقے کسی جگہ بھی دو بندے شہادت دے دیں کہ اساں ویکھ لیا اور مفتی صاحب شرعی طریقے نال شہادت دے قواعد نال اس کو قبول کر لیں تو اعلان کر دیں، تو پھر اس علاقے اس زون عید ہو سی یا اس زون اس تاریخ دا اطلاق ہو سی کہ جسے چند نظر آنے دا امکان ہے. ایک گل یہ بھی ہو رہی سی کہ جو عرب والے جڑے نو سارے سال دا کیلنڈر کمپیوٹر کے مطابق بنا دیں اور اس تے عمل کیتی رکھ دیں. حقیقتاً یہ گل اس طرح نہیں. میرا ذاتی تجربہ کہ وہ کیلنڈر بنا دیں اور دفتری تاریخاں بھی قمری استعمال کر دیں، شمسی نہیں لکھ دے. دفتری اوقات بھی تسی جڑے حج عمرے تے تشریف لے گئے ہوئے جڑے لوگ اتنے ملازمت کرتے ہو تواڈے پاسپورٹاں تو تک لو جتھے مہر لان گے اتنے قمری تاریخ لکھن گے، اتنی ذی الحج اتنی محرم اتنی سفر اس حساب نہ تاریخ لکھ دیں. لیکن کیلنڈر بنانے دے باوجود وہ چند ضرور ویکھ دیں. اور ایک سال تو میں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ حج دی تاریخ بھی انہوں نے بدل دیتی ہے کہ کیلنڈر دے مطابق چند نظر نہیں آیا، لہذا ایک دن پیچھے حج ہو سی. تو ہمیشہ ہر مہینے دے چند دا اہتمام کر دیں. ساڈے تو صرف اسی شور پانے نا رمضان شریف کے چند نظر آیا یا نہیں آیا، باقی سال تو اسی فکر ہی کدی نہیں کیتا. حالانکہ ہر مہینے دا چند جڑا وہ ویکھنا چاہیے اور اس دا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہلال کمیٹی نو چاہیے کہ ہر مہینے دے چند دا اعلان کرے، کیونکہ سارا سال اس دی اہمیت تو اسی طرح. اور خصوصاً شعبان رمضان تو لے کے ذی الحج تیں یہ 5 مہینے دے چند ویکھنے. تو راتی علماء کرام بھی فرما رہے سن کہ تو فرض کفایہ کوئی نہ کوئی تو ضرور ویکھے تاکہ تاریخ دی تعین ہوندی رہے. اگر ہلال کمیٹی بن گئی ہے تو اس میں چاہیے کہ وہ سال دے سارے قمری مہینے دی ابتدا دا اور اگلے نویں چند دے طلوع ہونے دا اعلان کردی رہے. لوگ بھی عادی ہو گئے کہ ہلال کمیٹی تاریخ دسی ہے، کچھ آپ بھی لوگوں کا خیال ہوئے کہ اسی آپ بھی چند تکیے کمیٹی والے تے نہ رویے. تو سارا سال تو اسی لوگ کساں پوچھتے نہیں، رمضان کھپ پہ ویندی کہ روزہ رکھیے نہ رکھیے. تو وہ اس دا حل اسلام نے تو شروع ہی دے دیتا. اسلام نے تو اتفاق اور اتحاد دا درس بنیاد چو دیتا. نماز بھی تک لو کہ با مسجد جڑی ہے با جماعت نماز مسجد پڑھنی، اس دا 26 گنا زیادہ ثواب ہے. اس واسطے کہ اسے جناب اتفاق و اتحاد دی برکت بھی ہے. اسی طرح جمعہ جامع مسجد جا کے پڑھنا چاہیے. پھر عید سارے شہر نو ممکن ہوئے تو ایک جگہ پڑھنی چاہیے. بہت بڑا شہر ہے تو پھر انہوں اپنی اپنی عیدگاہ پڑھنی چاہیے. تو اس طرح حج سارے دنیا کے مسلمانوں ایک جگہ کرنا چاہیے. لیکن اعتبار وقت عبادت دا جس مقام جس محل پہ ہو رہی ہے اس دی تاریخ دے مطابق ہو. اور حج ساری دنیا ایک دن کر دی ہے، لیکن تاریخ جڑی ہے اس عرب دی ہوندی، مکہ مکرمہ دی ہوندی. جس دن اتھے وہ قربانی کر رہے ہوندے اسی دوجے دن اتھے قربانی کرنے کردے. اسی بھی 10 ذی الحج نو کردے، وہ بھی 10 ذی الحج اتفاق ہے. یعنی پوری دنیا دے مسلمان 10 11 12 نو ہی کر دیں. لیکن 10 ذی الحج شمسی مہینے دے اعتبار نہ کیڑی تاریخ نو اتھے وے اتھے کیڑی تاریخ نو یہ فرق پیا ویندا، چونکہ ٹائم زون الگ ہے. جتھے چند نظر آ گیا اتھے 10 ہو گئی، جتھے ایک دن پہلے نظر آ گیا اتھے ایک دن پہلے ہو گئی. فار ایسٹ جاؤ تو اتھے شاید ایک دن پہلے نظر آ جائے گا.
اس واسطے ہن اس دا حل یہ ہے کہ اس دے ٹائم زون تقسیم کیتے جان اور جتھے چند نظر آنے دا امکان ہے اس زون دے اندر اگر 2 شہادتاں مفتی صاحب نو مل گئیاں تے او اعلان فرما دیں تو اس زون دے اندر اس حکم دا اطلاق ہونا چاہیے. یہ درست نہیں کہ وہ مفتی صاحب نے اعلان کیتا پھر دنیا تے کسے ملک نو مفتی صاحب نو اطلاع دین اور مفتی صاحب مان لیں تو اتنے حکم دا اطلاق ہو جائے گا. یہ درست نہیں. مفتی صاحب شریعت بنانے دے مجاز نہیں، شرعی احکام دی تشریح کرنا، وضاحت کرنا اور عمل دے واسطے انہاں نو آسان بنانے دا فتویٰ تو مفتی صاحب دا دینا یہ تو انہاں دا منصب اور مقام ہے. لیکن کوئی شرعی حکم گھڑنا انہاں دا منصب و مقام نہیں. شریعت مکمل ہو چکی اور اسے کوئی نواں حکم داخل نہیں کیتا جا سکتا. مفتی واقعی سارے عالم مفتی نہیں ہونے، کیونکہ افتاء دا الگ ایک کورس پڑھایا ہوا نا، اسے شہادت دے اسباب و علل اس دے کے ضرورتان اور پھر کس طرح فتویٰ جڑا وہ حکم دا استخراج کس طرح کرنا، کس طرح حکم دے نال اس کی ممالت کر کے، وہ مطلب ایک پورا ایک فن ہے جڑا وہ باقاعدہ کورس پڑھایا ویندا اور علماء جو جڑے لوگ وہ کورس کردے انہاں نوں افتاء دی سند دتی ویندی، وہ باقاعدہ مفتی ہوندے، انہاں دا ہی حق ہے کہ وہ فتویٰ دیں. جڑا بندہ افتاء دا کورس نہیں کردا اس نوں فتویٰ دینے دا حق نہیں. انہیں لوگوں دا حق ہے کہ وہ فتویٰ دین، لیکن انہاں نوں یہ حق نہیں کہ وہ کوئی نواں حکم بنا کے دے دے. نہ، جس طرح ملک دے اندر قانون ساز اسمبلیاں ہوندیاں لیکن عمل درآمد تو اس تے عدالتاں کر دیاں اور حکم اس دے مطابق، تو کوئی عدالت نواں قانون بنا دی نہیں، بنے قانون دی تشریح کر دی اور اس دے مطابق سزا جزا دا فیصلہ کر دیے. قانون بنانا عدالتاں دا کم نہیں ہوندا. اسی طرح مفتی صاحب دا کم قانون بنانا نہیں، شریعت مکمل ہو چکی. یہ کہنا کہ ایک دن ہوئے یہ تو درست ہوندی تو ایک ہی دن نے، عید سارے تے ایک ہی دن ہوندی. اختلاف اسے چاہتا کہ اس ٹائم زون چند نظر آیا یا نہیں. اس اختلاف نو دور کرنے دا ایک ہی طریقہ کہ ہن وہ علاقے مقرر کیتے جان اور وہ سائنسی طریقے نال یا ٹیکنیکی طریقے نال تقسیم کیتا جائے کہ اگر چند نظر آوندا یکم رمضان دا یا یکم شوال دا تے کیڑے علاقے اس دے نظر آنے دے امکانات ہیں کہ چند سورج تو کتنے منٹ پیچھے راسی اور نظر آ جاسی، اتھے نظر آوے صرف اس علاقے جس دا اطلاق ہونا چاہیے. جتھے نظر آنے دا امکان نہیں اتھے نہیں ہونا چاہیے. اس دا حل علماء کرام نو اور سائنسداناں نو مل کے کٹنا چاہیے. ایک سوال ہور جڑا راتی زیر بحث سی انہاں دے کہ جی انہوں نے 2 دن چونکہ پہلا روزہ رکھے تو انہوں نے 3 مکمل ہو گئے لہذا انہوں نے عید کرنی. 3 مکمل کرنا مقصد نہیں، مقصد رمضان دے روزے مکمل کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی 2 دن پہلے روزے رکھیں تو 28 رمضان نو عید کر لے، تو کوئی 10 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دے تو پھر 20 رمضان نو عید کر لے. 3 روزے نہیں رکھنے. یکم رمضان تو شوال دا چند طلوع ہونے تائیں 29 دن بن دین یا 30 بن دین وہ پورے کرنے ضروری نا. اور شبہ روزہ رکھنا تو حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد موجود ہے کہ اگر کوئی اطلاع بھی آنے دا ذریعہ نہیں اور چند بھی نظر نہیں آیا بدل وغیرہ تو تسی اپنا روزہ نہ رکھو، شبہ نہ رکھو کہ ممکن ہے رمضان اور اس تے یقین تے روزہ رکھو. اور اگر بعد جو اطلاع ملتی ہے کہ نہیں اس دن ہے تو رمضان ہی سانو اطلاع نہیں ہوئی تو وہ روزہ قضا کیتا جائے گا، لیکن شک چ رکھیا نہیں جائے گا. اسی طرح اگر رمضان دے خاتمے تے چند نظر نہیں آوندا اور کوئی اطلاع بھی نہیں آندی، ہن تو میڈیا دا زمانہ ہر جگہ اطلاع پہنچ جاندی، لیکن کسی جگہ نہیں پہنچتی اور 29 رمضان ہے بدل ہے چند نظر نہیں آیا تو حکم ہے کہ 3 پورے کرو. 3 تو بعد تو پھر کسی انتظار کی ضرورت نہیں کہ کوئی مہینہ اکتیاں تو ہے نہیں. 3 پورے کر کے اپنے 30 روزے پورے کر کے عید کر لو. لہذا احکام شریعت کوئی ابہام نہیں، یہ آخری دین ہے، اللہ دا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب ہے. نبوت مکمل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قرآن تو بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، امت مرحومہ تو بعد کوئی نئی امت نہیں ہوئے گی. نبوت اپنے کمال نو پہنچ گئی.
یہ جڑا ختم نبوت کیا دیتا ہوا نا، اس تو مراد یہ ہوندی ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی، ہوں کسی نویں نبی دی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور حضور کا ایک ارشاد مبارک ہے، حدیث شریف موجود ہے کہ نبوت دی مثال ایک بہت عالی شان عمارت دی، اور ویکھنے والا جس ویلے اس تے نظر کردا تے ایک اٹ دی اس نو اٹ دا خلا نظر آوندا ہے کہ ایک جگہ تے نہیں لگی ہوئی۔ تو حضور فرماندے ہیں کہ میری ذات و آخری اٹ میں نے نبوت محل نو، اس دی مقام نو مکمل کر دیتا ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی دی ضرورت باقی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ساری کائنات واسطے، سارے انساناں واسطے، سارے بنی آدم واسطے اور سارے زمانے واسطے، قرآن دا نزول سارے زمانے واسطے کتاب ہدایت ہے، اور دین اسلام قیامت تک سارے انساناں واسطے آخری دین ہے۔ اس سے کوئی نواں نبی نہیں آئے گا، کوئی نواں حکم داخل نہیں ہوئے گا۔ لہذا اسلام نے بڑا آسان فیصلہ پہلے دن حضور نے فرما دیتا۔ اس ویلے تے سائنسی ایجادات اور اجد آلات اور اسباب و وسائل نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا سومو لرؤیتکم، یہ رؤیتکم دا اطلاق ہوں اس زون جو ہوئے گا جس سے چند نظر آنے دا امکان ہے، یہ انہاں سارے دی رؤیت ہوئے گی۔ اتھے اگر دو بندے شہادت دے دیں، مفتی صاحب قبول کر لینے، تو اس علاقے جتھے چند نظر آنے دا امکان ہے اتھے اس دا اطلاق ہوئے گا، اور جس علاقے چند نظر آنے دا امکان ہی نہیں اتھے اس دا اطلاق درست نہیں ہوئے گا۔ لہذا ہوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی 2 دن پہلے روزہ رکھ لے تو وہ 28 روزے عید کر دے۔ اگر اس نے 2 دن پہلے روزہ رکھا تو ایک تو اس نے حضور دی نافرمانی کیتی اور یہ ظلم کیتا، گناہ کیتا۔ پھر 2 رمضان دے روزے ضائع کر دینا تے دوسرا جرم۔ رمضان تو گناہ دی مغفرت واسطے ہے، اس نے شروع بھی گناہ نال کیتا اور ختم بھی جرم نال کیتا۔ یہ کتنی بدبختی اور کتنی بد نصیبی ہے۔ اور اس جدید تکنیک دے مطابق اگر یہ ٹائم زون اسی لوگ آؤندے ہی نہ جتھے چند نظر آوے تو سرحد علماء حضرات دی حکومت بھی ہے، اور بڑے بڑے فاضل لوگ ہیں جڑے وزارتاں تے جلوہ افروز ہیں، اور پھر انہاں دی اپنی ہلال کمیٹی صوبائی بھی بڑے بڑے علماء، جس لئے وہ ممکن ہی نہیں اتنے چند نظر آنا، انہوں تک کس طرح لیا؟ یہ بڑی عجیب گل ہے کہ انہوں نے کس طرح ویکھ لیا۔ تو ایک دفعہ میں نے اتفاق ہوئے، بڑے چونکہ عمر گزاری ہے تو اتنے بھی آنے جانے کا ہوندا ہے، تو میں نے بڑا سوال پریشان کر دے کہ کس طرح کر دیں۔ تو جڑی میری تحقیق سی، جڑی اتھے پشاور اور علاقہ غیر اور قبائلی علاقہ جات پھر کے جڑی گل میں نے سمجھ آئی ہوئے سی کہ انتہائی شمال افغانستان اور کابل دی سرحد تے اور انہوں پہاڑاں تے پیر خانے بعض بڑے اچھے بڑے 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 پیر خانے اور پشاور مردان تائیں انہاں دے عقیدت مند اور مرید موجود ہیں۔ عموماً ہوندے ہے وہ اتھے چند نظر آ گیا تو پیر صاحب نے اطلاع کر دیتی سارے روزہ رکھ لیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ وہ علاقہ اتنا شمال ہے، پھر بلندی تے ہے، پھر ممکن ہے کہ طول بلد جتنا شمال جانا تو سمٹتا جانا، وہ ممکن ہے کہ وہ اس طول بلد اس ٹائم زون آ ویندے ہن جیڑا سعودی عرب دا، انہوں نے نظر آ گیا تو انہوں نے درست کیتا۔ ہوں جتھے چند نظر آنے کا امکان ہی نہیں، وہ چونکہ پیر صاحب اطلاع دے دیتی انہوں سارے بھی روزہ رکھ لیا، تو پیر صاحب بھی یہ تکلف نہیں کیتا کہ وہ یہ تحقیق فرما لیں کہ اصا چند تکیات اس کا اطلاق اتنے ہوندا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اس طرح اس دی میری تحقیق کے مطابق اس کی ابتدا اس طرح ہوئی، اگو یار لوگ چلائی جا رہے ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حالانکہ سرحد دے لوگ دین دے معاملے ساڈے نال زیادہ حساس ہیں، بیشتر لوکاں داڑیاں رکھیاں، ہر بندہ نماز دی کوشش کردا، جسم تک وہ سارا دن ہاتھ تسبیح لئی پھردا، ذکر کر دین، تسبیحات پڑھ دین، تلاوت کر دین، نمازاں دا بڑا اہتمام کر دین، اور دنیا تے جتھے بھی ویکھیا نماز روزے دے معاملے ساڈے نال زیادہ پابند ہیں۔ انہاں ساڈے بھائیاں نوں بھی اس دا سائنٹیفک طریقے نال اور جدید آلات دی مدد نال اس دا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ تو کوئی گل نہیں، دین دے معاملے بندے دی پسند یا ضد نہیں چلتی، بلکہ وہ دینی احکام جڑے انہاں دی پیروی کرنی چاہیے اور اس دے مطابق کرنی چاہیے۔ تو ہن علماء کرام نو اور سائنسداناں نو مل کے، اور حکومت دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت بھی مہربانی فرمائے سائنسداناں نو
اور علماء نو اکٹھا کر کے تے اے زون تقسیم کیتے جا اور جس زون چند دی رویت دا امکان ہوئے اسے اس دا اطلاق کیتا جائے تو یہ بالکل اتفاق ہی ہوئے گا کہ سارے دی عید یکم شوال نو ہوئے. اتفاق اس گل تے ہو سکتا، اس تے نہیں ہو سکتا بھی آج ایک ویلے ہوں اتنے عید پڑھنے دا وقت ہے کسی جائے سورج غروب ہو چکا وہ ہوں ساڑھنا عید پڑھ سکتے. اس واسطے یہ اتفاق و اتحاد اسلام نے شروع ہی کر دیتا. حج 10 ذی الحج نو ہی آندا لیکن اعتبار عرب دے ٹائم دا ہوندا، اس ٹائم زون دا ہوندا، دوسرے دا نہیں. اسی طرح یہ یکم شوال نو عید ہوندی، سارے مسلمان یکم نو ہی کردے، وہ کتھے اس دے ٹائم زون دا اطلاق ہوندا. ہن اس تے تحقیق کر کے اس نو تقسیم کیتا جانا چاہیے. میرا پہلے بھی خیال ہے کہ پاکستان بھی کم از کم ٹائم زون 2 بنن گے. ہن راتی جس طرح ماہر فلکیات فرما رہے سن کہ باقی پاکستان چند نظر آنے دا امکان ہی کوئی نہیں. جنوبی اور جنوب مغربی علاقے جڑے کراچی یا پسنی گوادر اتھے انہاں دے ٹائم زون وچ بھی چند سورج نالوں 20 منٹ پیچھے غروب ہو سی، امکان ہے کہ اتھے نظر آ جائے. ہن جتھے امکان ہی نہیں، اگر پسنی یا گوادر تو راتی خبر آ بھی ونجے تو مفتی صاحب قبول کر کے حکم دے دیں سارے پاکستان وچ عید کرو تو جائز نہیں ہوئے گا، بلکہ یہ گناہ ہوئے گا، ساڈا روزہ ضائع جائے گا. کیونکہ ساڑھے چند نظر آنے کا امکان ہے اسی تو اس ٹائم زون چو ہی باہر ہیں، ساڑھے تو اس حکم کا اطلاق کس طرح. تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت اور علماء اور سائنسدان، حکومت نو چاہیے کہ علماء سائنسدان نو یکجا کر کے یہ ٹائم زون دنیا تے ہوئے نا، امریکہ اتنا ٹائم زون گھنٹے گھنٹے دا فرق ہے. اسی طرح باقی دنیا تے ٹائم زون دا کمپیوٹر کھولو تو 24 گھنٹے دا گھنٹے دیا لائناں لگیاں آویں کہ کتھے کے وقت ہو سی کتھے کی ہو سی، ٹائم زون تقسیم ہوئے. تو ایک قمری جڑے ہیں مہینے انہاں دے بھی ٹائم زون اگر متعین کر دیتے ونجن تو اس زون دے اندر اگر شہادت آوے تو اس زون تے اس دا اطلاق ہوئے، جتھے چند نظر ہونے دا امکان نہیں اتھے اطلاق نہ ہوئے. الحمدللہ اس دفعہ تو بلا شبہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اللہ انہوں تے برکتاں نازل فرمائے، انہوں نے بڑی اچھی طرح روزے رکھوائے بھی بالکل پکی شہادت نالن، اور عید بھی ماشاءاللہ انہوں نے صحیح کرائی. اللہ پاک اس دا اجر انہوں نے دے. اور یہ چاہیے کہ اسی اس نو موجودہ طریقے دے مطابق درست کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ